بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فائز صاحب کیس کے حوالے سے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں۔ ایک تو ڈیٹیل وہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ججز کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ججز اٹھ کر چلے گئے، وہ ڈیٹیلز تو ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ لیگل چیزیں ہیں، کچھ لیگل پوائنٹ ہیں جو آج حامد خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بڑی ٹاپ کلاس آرگومنٹس کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے بعد اب قاضی فائز صاحب کے لیے بچنا مشکل ہو گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر پر ہم بات کریں گے کہ جو طاہر اشرفی اور قاضی فائز کی لڑائی ہے وہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے، وہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ حامد خان صاحب نے کل بھی اپنے دلائل دیے تھے اور آج اپنے دلائل کو جو کمپلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے چند چیزیں عدالت سے کہیں، وہ میں بڑی اہم ہے میرٹ کے کیس کے میرٹ کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ حامد خان صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ ریفرنس ختم ہونے پر جو سپریم جوڈیشل کونسل غیر فعال ہو جاتی ہے، تو عمر بندیال صاحب نے کہا کہ کونسل غیر فعال نہیں ہوتی، ایسی اس سے معلومات دی جا سکتی ہیں، جس پر حامد خان نے جواب دیا کہ کالعدم ہوئے ریفرنس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اس ریفرنس پر کارروائی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ معاملہ کونسل ایف بی آر کو بھجوا رہی ہے، اور وہ ایف بی آر معاملہ کونسل کو بھجوائے گی، وہ ایک الگ معاملہ ہوگا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ اہلیہ اور بچوں کے اثاثے سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں آ سکتے، جس پر عمر بندیال صاحب نے کہا کہ افتخار چودھری کیس میں معاملہ ارسلان افتخار کا تھا، سپریم کورٹ ججز کے اہل خانہ سے متعلق آبزرویشن دے چکی ہے۔ عمر بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بھی صرف عوامی عہدیداروں پر نہیں بنتا، جبکہ جسٹس منیب اختر خان نے کہا کہ جج کے موقف سے اہل خانہ کے ساتھ کنیکشن بنے تو کیا عدالت جائزہ نہیں لے سکتی؟ جج کے موقف سے اگر اہل خانہ کے ساتھ ان کا کنیکشن بنے تو کیا عدالت جائزہ نہیں لے سکتی؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل مستقل قائم رہنے والا ادارہ نہیں ہے، از خود نوٹس لینا سپریم جوڈیشل کونسل کی ثوابدید ہوتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو از خود نوٹس کی ہدایت نہیں کی جا سکتی۔ عمر بندیال نے ریمارکس دیے کہ آج کے دن تک ایف بی آر رپورٹ کا جوڈیشل کونسل نے جائزہ نہیں لیا، رجسٹرار کے پاس مواد موجود ہے جو کونسل کمیشن کو پیش کر سکتی ہے، جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، کیونکہ وہ سیکرٹری بھی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، تو وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو جو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو مواد پیش کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر جو ہے وہ فاضل جج نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کونسل کہیں سے ملی معاملات پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، انفارمیشن کہیں سے بھی ملے اس کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے، جس پر حامد خان نے کہا کونسل کے پاس موجودہ مواد سپریم کورٹ کے حکم پر جمع ہوا ہے، سپریم کورٹ کے حکم پر یہ جمع کروایا گیا ہے۔ جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ عام آدمی کی نسبت عوامی عہدہ رکھنے والوں کی جو جانچ پڑتال ہے وہ طریقہ کار سخت ہے، قاضی فائز اور اہل خانہ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان ججز کی مدت ملازمت کا محافظ ہے، آئین خود مختار عدلیہ کا دفاع کرتا ہے۔ عمر بندیال صاحب نے کہا کہ خود مختار عدلیہ اور مدت ملازمت کے تحفظ کے پیش نظر مکمل استثناء نہیں دی جا سکتی، عدلیہ کا وقار عوام کی نظروں میں بلند ہونا چاہیے، عدلیہ پر عوام کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا عمر بندیال صاحب کا۔ حامد خان صاحب نے دلائل میں یہ بھی کہا کہ جج مبہم الزام پر وضاحت کا پابند نہیں ہے۔ عمر بندیال صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو تصحیح کریں، بتائیں کہ کون سی ہم نے اللیگیلٹی کی ہے جس کی بنیاد پر آپ ریویو پیٹیشن لے کر آ گئے ہیں۔ وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس ایف بی آر کو ہدایات دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جسٹس عمر بندیال نے استفسار کیا کہ کیا ریفرنس کالعدم ہونے سے حقائق بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت وسیع اختیارات ہیں، ہر شہری بیرون ملک جائیداد بنانے کا حق رکھتا ہے، لیکن عوامی عہدیدار اور عام فرد میں فرق ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا عمر بندیال صاحب کا۔ عمر بندیال صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ سچ کو سامنے لایا جانا چاہیے، نہ کہ چھپایا جانا چاہیے۔ گزشتہ روز سرینا عیسی نے بعض دستاویزات دکھائیں جس میں بڑی رقم باہر بھیجنے کی تفصیلات تھیں، تو کیا اس پر اگر ایف بی آر کو کارروائی کرتا ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے؟ حامد خان صاحب نے دلائل مکمل ہونے پر جسٹس عمر بندیال صاحب نے دوبارہ کل بھی ان کی تعریف کی، آج بھی کہا کہ آپ نے ٹھوس اور اچھے دلائل دیے ہیں، بہت عرصے بعد اس عدالت میں قانونی دلائل سنیں، یہ تعریف میں بینچ کے تمام معزز ممبران کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ جسٹس منظور ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے دلائل بتا رہے ہیں کہ وکیل کو کیس میں اپنا مدعا کیسے بیان کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو پی ایف یو جے اور سندھ بار کے وکیل رشید رضوی صاحب تھے، انہوں نے بھی حامد خان کے دلائل کو تسلیم کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے دلائل۔ پہلے دلائل شروع ہونے سے پہلے جسٹس قاضی فیض صاحب نے طنز مارا ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر کہ میری تقریر پر
آئین، اسلام اور بنیادی حقوق سے متعلق تھی۔ آپ نے میری تقریر کو اسلام اور قرآن کے منافی کہا۔ یہ معاملہ ہے طاہر اشرفی کا۔ طاہر اشرفی نے جو بات کی تھی، جو ان کی تقریر تھی قاضی فیض عیسی صاحب کی، اس کی تقریر کے بعد طاہر اشرفی نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس کو خط لکھنے کے بعد قاضی فیض عیسی نے خط جواباً لکھا طاہر اشرفی کو، اور طاہر اشرفی نے بھی جواب دیا قاضی فیض کو، اور قاضی فیض عیسی صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حکومت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو جب آپ کہہ رہے تھے وہ حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے میری تقریر کو آئین اور قرآن کے منافی کہا، لیکن میری تو اسلام اور آئین کے مطابق تھی۔ مقبول باقر صاحب نے کہا کہ میں 50 بار کہہ چکا ہوں کہ کیس جلد ختم کریں، ہم دوسری سائڈ کو بھی وقت کام ہونے کا کہہ چکے ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ دلائل جاری رکھیں، کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جب اپنی بیعت شروع کی تو جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہا کہ آپ مختصر بات کریں۔ اب وہ جب بات کرتے تھے یا قاضی فیض عیسی صاحب ٹوک دیتے تھے یا کوئی معزز جج سوال کر لیتا تھا، اٹارنی جنرل کے پاس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو جب مقبول باقر صاحب نے ٹوکا تو اس پر جسٹس منیب اختر صاحب بولے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے سرینا عیسیٰ کو بھی سنا، قاضی فیض عیسیٰ کو بھی سنا، حامد خان صاحب کو سنا، رشید رضوی صاحب کو سنا، تو یہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایک وفاق کا نمائندہ ہے، اس کو بھی تو سنیں۔ جب جسٹس منیب اختر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اپنی بات پوری کریں، اس پر پھر جو جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں وہ غصہ کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں سینئر ہوں اور آپ میری بات کو ٹوک رہے ہیں، جس پر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عامر خان آپ اپنے مقررہ یا تو عامر خان ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے لیے کوئی وقت مقرر کریں یا اس سے دلائل پورے کرنے دیں، بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ جب سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ جائیں نہ جائیں لیکن میں تو جا سکتا ہوں، اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوا، 10 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ جب شروع ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں جو طریقہ کار ہے اس میں کوتاہی کے حوالے سے جو کہا گیا کہ جو نظر ثانی اپیل کی گئی ہے اس کی کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا FBR کو ٹائم فریم دینے کا مقصد مقدمہ جلد نمٹانا تھا، یہ کہنا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تسلیم شدہ حقائق بھی موجود ہیں، FBR ایک فیصلے میں تحقیقات کے لیے FBR کا تحقیقات کے اختیار پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کو خارج ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر کہ عدالت نے ایک فیصلے میں تحقیقات کے لیے معاملہ متعلقہ فورم کو بھیجنے کا عدالتی اختیار تسلیم کیا ہے، اور جب عدالت نے اپنا اختیار استعمال کیا تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ عامر رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرینا عیسیٰ کے لیے متعلقہ فورم FBR تھا، عدالت نے سرینا عیسیٰ کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ سماعت کی ضرورت کسی کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے، کیس FBR کو بھجوانے سے پہلے بھی سرینا عیسیٰ کو سنا گیا۔ جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کوئی نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی، FBR کا معاملہ میری اہلیہ اور ادارے کے درمیان ہے، حکومت صرف کیس لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت چاہتی ہے جسٹس منظور ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ تک کیس لٹکایا جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا سرینا عیسیٰ نے سماعت نہ ہونے سے متعلق قانونی حوالے نہیں دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے دلائل پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ایسا ہی کرنا ہے تو ہم سب پھر تحریری دلائل دے دیتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں بات نہیں کرنے دینی یا ہماری بات کو ٹوکنا ہے تو ہم تحریری دلائل دے دیتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ دلائل پر اعتراض نہیں، ہمیں آپ کی معاونت چاہیے۔ تو عامر رحمان کا کہنا تھا کہ قاضی فیض عیسی صاحب نے میرے کنڈکٹ پر بات کی ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جسٹس قاضی فیض عیسی کی بات غیر مناسب تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ ان کی بات غیر مناسب تھی۔ جسٹس منظور ملک نے کہا عامر رحمان صاحب آپ اچھے انسان اور اچھے وکیل ہیں، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ زیر سماعت مقدمے سے مختلف ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسی کے خلاف صدارتی ریفرنس اکثریتی ججز نے خارج کر دیا تھا، گھر بیٹھی جج کی فیملی کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، اس پر آپ بات کریں۔ تو منصور علی شاہ نے مزید یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد FBR خود کارروائی شروع کر سکتی ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن FBR نے یہ سارا کچھ کیا اور جج اور اس کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ شروع کی، جس کے بعد وہ معاملہ ریفرنس میں آ جائے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ دوبارہ ایکشن لے گی۔ خیر، عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے بڑے ڈیٹیل انہوں نے آرگومنٹس کی ہے، اور پہلے باقیوں کے جو آرگومنٹس ہیں وہ مزید مکمل ہو چکے تھے۔
اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مزید کل ٹائم دیا جائے گا، کل 10 بجے دوبارہ سماعت ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 یا 2 سماعت میں یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور قاضی فائز عیسی صاحب ہوں یا جسٹس مقبول باقر صاحب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوں، فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، اور عمر اداب بندیال صاحب کوئی بھی ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے۔ اور اب صرف اجازت دینی ہے، ایف بی آر کی رپورٹ پہلے جمع ہوئی پڑی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے پاس، جیسے ادھر سے ریویو خارج ہوگا ادھر سے وہ پیش ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے چیئرمین چیف جسٹس صاحب ہیں، اور کاروائی شروع ہو جائے گی، اور قاضی فیض صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔